میں شیخ سید حاضر ہوں علم آ گئی کہ سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر میرے ساتھ ہیں سدرا احمد اور زہرا سمجھی۔ اکتوبر کا مہینہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں نوبل پرائز کا اعلان ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ اکتوبر کا مہینہ نوبل پرائز کا انعام تو لے کر آیا ہے لیکن دل کو بہت بھاری بنا دیا ہے۔ 4 دن پہلے مجھے ایک ریکارڈڈ میسج ریسیو ہوا جس میں ایران میں ایک آدمی اپنی بیٹی کی قبر پر ڈانس کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں تمہاری شادی پہ ڈانس کروں گا۔ اس بیٹی کا قتل ابھی ہو گیا ہے صرف اس بات پر کہ عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ڈالتی ہیں، اور وہ بیٹی کسی مظاہرے میں شامل تھی جہاں ایرانی پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور وہ آدمی اس قبر کے اوپر ڈانس کر رہا ہے۔ وہ ڈانس کا ایک 70-80 سیکنڈ کا کلپ مجھے رلا کر چلا گیا، اور جب بھی میں اس ڈانس کو دیکھ رہا ہوں اور پریشان ہو جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ 70-80 لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ وہ اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہیں جس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سرک گیا تھا۔ سامعین، آج کا دن بڑا غم کا دن ہے۔ میں یہ آج کا سارا پروگرام اس لڑکی کے نام کر رہا ہوں جو دوپٹہ نہ ہونے کی پاداش میں موت کا شکار ہو گئی۔ اب میں چلتا ہوں نوبل پرائز کے انعامات کی طرف۔ اس سال ادب کا انعام محترمہ اینی ارینوس کو ملا ہے۔ یہ خاتون فرانس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ادب کی پروفیسر ہیں اور سماجیات پہ ان کی نظر ہے۔ یہ ایک زبردست نوبل پرائز ان کو ملا ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوں۔ اینی صاحبہ جو ہیں یہ بایوگرافیز لکھتی ہیں، اور بایوگرافی میں بڑی ہمت کے ساتھ اپنا کلینکل ججمنٹ کے ساتھ کرداروں کے بارے میں لکھتی ہیں، اور ان ہیومن رائٹ وائلیشنز کے بارے میں لکھتی ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے ان کی عمر 82 سال ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، اور یہ فلسطینیوں کی زبردست حمایتی ہیں۔ یہ ان کا تعلق اس تنظیم سے ہے جو فلسطینیوں نے بنائی ہے، جو ساری دنیا میں یہ مہم چلاتا ہے کہ اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل سامراجی ذہنیت رکھتا ہے۔ اور یہ محترمہ اینی صاحبہ کئی جگہوں پر لکھ چکی ہیں کہ اسرائیل کی جو سلطنت ہے، جو مملکت ہے، جو ریاست ہے، وہ اپارتھائڈ ریاست ہے، اور وہ مسلسل اس تحریک میں شامل رہتی ہیں۔ انہوں نے فرانسیسی حکومت کو کئی خط لکھے ہیں جس میں انہوں نے فرانسیسی حکومت سے کو یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کرے، اسرائیل جو ظلم و زیادتی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس پہ پابندی لگوائی جائے، اور وہ اسرائیل کی جو سامراجی ذہنیت ہے اس کی سختی سے مذمت کرتی ہیں۔ میں نوبل کمیٹی کو اس پرائز کے دینے پر ان کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اینی ارینوس آج ان کو نوبل کا یہ انعام ملا ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بائیو کیمسٹری میں کن لوگوں کو انعام دیا گیا ہے۔ بائیو کیمسٹری میں کیرولین آر برزل ہیں، دوسرا مارٹن میلڈیل ہیں، اور تیسرے بیوری شارپلیس ہیں۔ کیرولین کا تعلق امریکہ سے ہے، اور کیرولین جو ہیں اوباما کی مشیر سائنس بھی تھیں، اور باقی 2 حضرات میں سے ایک کا تعلق میلڈل صاحب کا تعلق کوپنہیگن سے ہے، اور بیری صاحب کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ان لوگوں کو کیمسٹری کا نوبل پرائز اس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے کلک کیمسٹری کے ایریا میں، میدان میں کچھ چیزیں دریافت کی ہیں۔ سامعین، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کلک کیمسٹری کیا ہوتی ہے اور بائیو کیمسٹری سے کیا تعلق ہے، اور بائیو تھیروٹوٹل جو ایک الگ میدان ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ مالیکیول کے بارے میں ایک سائنس ہے، اور یہ ان تینوں نے یہ پتہ کیا ہے کہ جب مالیکیول ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کا کس طریقے سے ملنا ہوتا ہے،
اور کیا سائنس اس کے پیچھے ہوتی ہے. جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دریافت سے یہ ہو سکے گا کہ نئی دوائیں بن سکیں گی، خاص طور پر ایسی دوائیں جو کہ کینسر کے خلاف ہوتی ہیں. اور مجھے جو تھوڑا بہت باتیں سننے سے پتہ لگا ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ اس سے دواؤں کے بننے کی رفتار تیز ہو جائے گی. مثال کے طور پر آج کل جو دوا بنتی ہے اگر اس کو مختلف ٹرائلز کے بعد تقریباً 2 سال 3 سال بعض دفعہ 4 سال بھی لگ جاتے ہیں، اس مالیکیول کے اس نظام کو سمجھنے کے بعد یہ آسانی ہو جائے گی کہ دوائیں کس طرح سے بنے اور ان کا کیسے استعمال ہو. میں ان تینوں سائنسدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں ایران کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اور بہت سارے اسلامی ممالک کے بارے میں جہاں پر سائنس پہ تو کوئی ترقی نہیں ہے لیکن اس بات پہ بڑی ترقی ہو رہی ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے اور چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور دیکھیں آپ دنیا کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. ہماری اینوے صاحبہ کو بھی دیکھیں، پیرس میں رہتی ہیں، سماجیات سے تعلق ہے، ادب کی پروفیسر ہیں اور جو لکھ رہی ہیں وہ ہزاروں لاکھوں ہزاروں مسلمانوں سے بہتر لکھ رہی ہیں جب وہ فلسطین کے حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں لکھ رہی ہیں. سامعین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں فزکس کا نوبل پرائز. فزکس کا نوبل پرائز مین ایسپل صاحب کو ملا ہے، ایسپیکٹ صاحب کو، اینٹون زیلریگون صاحب کو اور جان کلاس صاحب کو. ایلن صاحب کا تعلق بھی فرانس سے ہے اور بقیہ یہ جو اینٹون صاحب ہیں ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور جان کلاس صاحب کا تعلق امریکہ سے ہے. انہوں نے ان کو جو نوبل کا انعام ملا ہے یہ ملا ہے یہ جو کوانٹم فزکس میں جو دریافت ہے اس پہ ملا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوانٹم فزکس کیا ہوتی؟ کوانٹم فزکس، ہم جب طالب علم تھے تو ہم جب فزکس میں پڑھتے تھے تو مادہ کے بارے میں پڑھتے تھے، مادہ کیا ہوتا ہے اور مادہ کے اندر ایٹم کیا ہوتا ہے اور ایٹم تک کی معلومات پہ ہی لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. کوانٹم فزکس ایٹم سے بھی چھوٹے، نہایت اسمال، چھوٹے ترین ذرات کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ کوانٹم فزکس ہے. تو یہ جو انہوں نے پتہ کیا ہے، فوٹون جو ایک چھوٹا ذرہ ہے، اس ذرے کے بارے میں انہوں نے مختلف تجربات کیے ہیں اور اس کے بعد تھیوری کا نام ہے املگیشن آف فوٹونز. مطلب جو فوٹون کے جو ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی گو کہ میں فزکس کا آدمی نہیں ہوں اور کافی جاہل انسان ہوں، اس کے بارے میں جو میں پڑھ رہا تھا اس کے مطابق کچھ اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ یہ جو چھوٹے ذرے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے چاہے وہ کتنے بھی فاصلے پر ہوں، اور بعض دفعہ یہ ذرے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے فزکس کے پڑھنے والے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس سے کتنا کچھ فائدہ ہوگا نسل انسانی کا. اور جب نوبل کمیٹی نے ان تینوں حضرات کو یہ انعام دیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی اور آئندہ کی دنیا میں اس کے کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر میں نے ایک ٹرم پڑھا، کوانٹم نیٹ ورک، یعنی اگر سائنسدان ان ذروں کا نیٹ ورک بنا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کروا سکیں تو اس کے مطلب یہ کہ کائنات میں یہ ذرات کہیں بھی ہوں ان کی ایک نیٹ ورکنگ ہو سکے گی. اس سے نسل انسانی کو کتنا فائدہ ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں بہت خوش ہوں. ان تمام حضرات کو FM ریڈیو 105 کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. اور آخر میں دوبارہ سے ایک بار پھر مصنفہ اینی ارنیاس کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں نوبل انعام، ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں جو 82 سال کی عمر میں بھی اسرائیل کی جارحیت
اور فلسطینیوں کی مظلومیت پر ان کے ساتھ ہیں اور اصلاحی جارحیت کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں. اب علم و آگہی کے سفر کا وقفہ ہوتا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. Hot 105. Gul Ahmed's winter collection brings you royal velvets, khadar, linen, corduroy and premium embroidered shawls to wrap yourself this season. Experience the true class and legacy of Gul Ahmed. Available in stores and online. Hot 105. وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں علم و آگہی کا سفر لے کر، اور میرے ساتھ سدرا اور زہرا موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. تو سدرا، آج ہم بات کریں گے کچھ ریسٹورانٹ کے بارے میں. ہمیں بتائیں کہ ریسٹورانٹ کیسے بنے، کیسے بڑھے، اور سب لوگ جا کے وہاں کباب کھاتے ہیں. کچھ کباب کے بارے میں بھی بتائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ کباب کی ایجاد کہاں سے ہوئی، کیسے بڑھی، کہاں تک پہنچی. جی ڈاکٹر شیرشاہ، ریسٹورنٹ یا کھانے پینے کی ہم بات کریں اور میں شاہد صاحب یا ان کی بیگم کو بھول جاؤں، یہ تو ناانصافی ہوگی. حال ہی میں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں انٹیریئر میں ٹھٹا سائڈ پہ کام کر رہی تھی تو میری ملاقات ہوئی ان سے. وہ اٹلانٹا US امریکہ سے آئے تھے. اتنا انٹرسٹنگ کپل تھا کہ ایک تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں ان سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں. لائک ہم صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک تھے، بٹ دیر واز سو مینی تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. اور بہت اچھا لگا مجھے ان سے مل کے. اینڈ ون آف دا ویری امپریسو کپل دیٹ آئی ہیو میٹ سو فار. کچھ ٹائم کے لیے ہی جو ہے کچھ لوگ ملتے ہیں اینڈ دے لیو فوڈ پرنٹس آن یور ہارٹ. ناٹ اونلی فوڈ پرنٹس، دا فوڈ پرنٹس ایز ویل، بیکاز دے نیو سو مینی تھنگس اباؤٹ فوڈ. وہ جو ہے کھانے پینے کے کافی شوقین تھے اور ہر طرح کا کھانا یا ان کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں یا کہاں پہ کون کون سا اچھا کھانا ملتا ہے. They were knowing so many things about not only Pakistan but like ملک کے جو بھی دوسرے ملک ہیں جیسے امریکہ، چائنا، اس طرح کی. ہاں، ان کو کافی علم تھا ان ساری چیزوں کا. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ they were quite foodie but ان کی فگر اور ان کی ہیلتھ سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنا کھاتے پیتے ہیں. واہ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. کسی کو اتنا سارا کھانے کے بارے میں پتا ہو. تو مجھے امید ہے ڈاکٹر سدرا آپ نے ان کا نمبر تو لے لیا ہوگا تاکہ ہم کبھی کسی نئے علاقے میں جائیں، کسی نئے شہر میں جائیں تو ان کو پوچھیں کہ بھائی یہاں پہ کون سا ریسٹورینٹ ہے جہاں پہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں. ہاں زیرا، میں نے بالکل اسی طرح ان کا نمبر لے لیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں اور ان سے ہم پوچھتے رہیں کہ کیا کیا نئے نئے کھانے آ چکے ہیں. چلیں تو اب ہم بات کریں گے ریسٹورنٹس کی. تو ریسٹورنٹ ایک قسم کا کاروبار کا نام ہے جو گراہکوں کو کھانے پینے کی اشیاء کو تیار کرنے اور پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ریسٹورنٹ لفظ کا ماخوذ ریسٹورر سے ہوا ہے جو کہ ایک فرانسی الفاظ ہے جس کا مطلب ہے سابقہ حالت برقرار رکھنا. اس کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو پبلک ایٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ 512 قبل مسیح سے ہے. تب ایک پلیٹ میں اناج، مرغی اور پیاز پیش کی جاتی تھی ایک عوامی کھانے کی طرح. روم کی سلطنت میں یہ چیز کافی مقبول تھی. لائک ریسٹورنٹ کھانا پینا عام طور پر ایک مشترکہ میز پر سب کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا. تب مینیو کارڈ یا لائک ویٹرز وغیرہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور ایک طرح کی ڈش بنتی تھی تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا کہ کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کر سکے. تو پھر جب چائنا میں ریسٹورنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سنگ ڈائنسٹی میں ہوا. سنگ ڈائنسٹی ذرا پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ میرے خیال میں 11ویں صدی میں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہو. 11ویں صدی میں جب چائنا میں سنگ ڈائنسٹی کا راج آیا تو چین میں جدید معنوں میں ریسٹورنٹ جانے پہچانے لگے اور چین میں بہت سے ایسے ادارے ابھرنے لگے اور پھر کھانے کے انتخاب اور مختلف کھانوں کی تیاریاں ہونے لگی. پھر ہینگزو جو کہ 12ویں صدی کی نصف دارالحکومت ہے اس میں لکھا ہے کہ ہینگزو کے لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے.
ہر طرف سے مختلف احکامات آتے ہیں. کسی شخص کو گرم کھانا چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے, کسی کو ہلکا چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو کچھ کچا یا رو چاہیے ہوتا ہے, کسی کو روسٹ چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو گرل چاہیے ہوتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ایک جو ہے کسی ریسٹورینٹ پہ کسی بندے نے ایز اے کمپلین کی, تو پھر ایز اے مینیو کارڈ کو تشکیل دی گئی, ایک ترتیب دیا گیا. تو یہ جو مینیو کارڈ کا کانسیپٹ ہے وہ چین سے آیا. جب ریسٹورینٹ اور ماڈرنائز ہونے لگے اور جو ہے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی, تو پھر ویٹرز کی ایک ٹیم کو بھرتی کیا گیا جن کا کام کھانا تیار کرنا, کھانے کو آرڈر میں رکھنا اور مختلف کھانوں کو ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنے کا تھا. خاص طور پر فرانس کے کھانے پینے کے مختلف شکلوں کی بھرپور تاریخ موجود ہے. جدید ریسٹورنٹ کی جو تشکیل ہے وہ بھی وہاں سے ہی بنی ہے. 13 صدی میں فرانس طرح طرح کے کھانے بنانے اور ٹیک آؤٹ کھانے کی چیزوں کی ترکیبیں دیتا رہا. فرانس کے قوانین میں سے ایک قانون جو کہ میونسپل قانون میں سے ایک تھا وہ کھانے کے بارے میں تھا, اور یہ انہوں نے مینیو کارڈ کا پہلا سرکاری ذکر جو ہے وہ بھی فرانس میں ہوا ہے ان دا ہسٹری. کیبرٹس کا جو کانسیپٹ ہے تمہیں پتا ہے ذرا کیبرٹس کیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کیا ہوتا ہے؟ کیبرٹس جو ہے فوڈ وتھ اے میوزک, لائک کھانا کھانے کے ساتھ مشروبات اور گاہکوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے موسیقی اور گانے, اس کو کیبرٹس کہتے ہیں. ان کا کانسیپٹ بھی فرانس میں ہوا. وہ 16ویں صدی میں پہلا ریسٹورنٹ جو کیبرٹس ہے وہ 16ویں صدی میں کھلا, اور 1723 تک پیرس میں تقریباً 400 سے زیادہ کیفے موجود تھے. ریسٹورنٹ کے بہت سے درجے بندی کی گئی ہے, خاص طور پر کھانے پینے کے حساب سے, جیسے کہ سبزی کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, سمندری غذا, اسٹیک, اور پھر کچھ کنٹری وائز بھی ہوتے ہیں جیسے پاکستانی فوڈ ہو گیا, کورین, چائنیز, جاپانی, ہندوستانی ریسٹورنٹس ہو گئے. اور اسپیڈ کے حساب سے وہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ فاسٹ فوڈ, کچھ سلو فوڈ بھی ہوتا ہے. ذرا نہیں, سلو فوڈ جب ہم سلو کھاتے ہیں اس کو کہتے ہوں گے. اچھا, کچھ تھیمز کے حساب سے بھی ہوتا ہے, جیسے فائن ڈائننگ کرنی ہوتی ہے, کبھی کیجول ڈائننگ کرنی ہوتی ہے, کچھ بفے ہوتے ہیں, کچھ ڈنرز کے لیے ہوتے ہیں, کچھ پارٹی ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, تو کچھ ویڈنگ ریسٹورنٹس بھی ہوتے ہیں. اور اب تو پتہ ہے گھوسٹ ریسٹورنٹس بھی آ چکے ہیں. گھوسٹ ریسٹورینٹ کیا ہوتا ہے؟ اور ہورر ریسٹورنٹس ان کو کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ریسنٹلی آئی ڈونٹ تھنک ڈوشی اچھا آپ گئے ہیں, لیکن ہورر ریسٹورنٹ بھی کراچی میں کھل چکا ہے, جہاں پر لوگ جو ہے لائک جو سرو کر رہے ہیں دے آر ایکچولی وچز, اور وہ آپ کو کھانا سرو کر رہی ہوتی ہیں. اور تو یہ بھی ایک طریقہ ہے گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا. بوفے ریسٹورنٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا, بوفے میں تو از آلسو پرووائڈنگ ویٹر فری سروس. اور اچھا, شپ میں کھانا, کروز میں کھانا جیسے ہوتا ہے. سیٹلائٹ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں. سیٹلائٹ ریسٹورنٹس گئی ہوں ذرا؟ میں بھی نہیں گئی ہوں. ٹیبل, اچھا وہاں پر یہ ہے کہ ٹیبل ریزرویشنز اور پھر اسپیسیفک ڈریسنگ کوڈنگ بھی ہوتی ہے کچھ سیٹلائٹ یا کروز ڈائننگس میں. ڈاکٹر صدرا, یہ سیٹلائٹ ریسٹورینٹ میں ہم آسمان میں ہوں گے؟ ہاں بالکل, ہم اسپیس میں ہوتے ہیں. واو. اچھا ڈاکٹر صدرا, دنیا کا سب سے پہلا ریسٹورینٹ کون سا تھا اور پاکستان کا پہلا کون سا تھا؟ پہلا ریسٹورنٹ دنیا کا فرانس میں کھلا 1765 میں, جو کہ اپنے مالک کے نام بولنجر کے نام سے ہی ہے, اور یہ ابھی تک موجود ہے. ریو ڈی لوئر کا حصہ ہے وہ, اور جینیز ورلڈ ریکارڈ بھی رکھتا ہے. رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان کا سب سے پرانا ہوٹل یہاں تو شاید کراچی کا ہے, لیکن کافی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے بندو خان جو ہے ہاں وہ ہے. جب سے پاکستان بنا لائک 1947, اور وہ انڈیا سے آئے تھے, تو ان کو دے ور نوئنگ ہاؤ ٹو کوک, تو انہوں نے جو ہے قائم کیا اپنے دادا کے نام بندو خان. اور ان کا زیادہ جو کام ہے وہ کباب جو ہے ان کو زیادہ پتا تھا.
اور انہوں نے پہلے ٹھیلے سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک بندو خان جو ہے وہ کام کر رہا ہے. گئی ہو تم؟ بالکل. گڈ. یہ جو ہے 4th جنریشن ہے جو ابھی کام کر رہی ہے وہاں پہ. بندو خان جو ہے ایک بہت مشہور اور کافی کوالٹی وائز ہے کھانا, اور گلوبل فیسٹیول میں بھی جو ہے شرکت حاصل کر چکے ہیں. کباب جو لفظ ہے وہ عربی زبان سے ماخوذ ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے بھنا ہوا گوشت. کباب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ترکی میں ہوئی ہے. جب ترکی میں جب فوجی تھے وہ شکار کرتے تھے جانوروں کا, تو وہ گوشت کو اپنی تلواروں سے کاٹ کر اس کو بھونتے تھے, جس کو کباب کا نام دیا. اس کا ثبوت 13ویں صدی میں قصہ یوسف میں ایک رسم الخط میں پایا جاتا ہے, جو موجودہ وقت سے 600 سال سے زیادہ پرانی تاریخ میں اس ڈش کا قدیمی ذکر ہے. تمہیں پتہ ہے ذرا ڈونر کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ڈونر ایک خصوصی قسم کا آلہ ہے جو کباب کو بھوننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو ایک انسٹرومنٹ ہے یہ قادر نعمان نے 19ویں صدی میں ایجاد کیا. قادر نعمان خود ترکش سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ وہی جانے پہچانے والا مطلب جو کہ ہم لوگ کافی ریسٹورنٹ پر دیکھتے ہیں اور پاکستان میں کافی استعمال کیا جاتا ہے. اس سے خاص قسم کے کباب تیار ہوتے ہیں جن کو ڈونٹ کباب کہا جاتا ہے. یہ مختلف گوشت سے بنائے جاتے ہیں, اس میں مرغی گوشت, لیمب, گائے, بکرا یا مچھلی, یہ سب جو ہے ان چیزوں کے کباب بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی جیسے ڈوشیشن نے پوچھا کہ کس قسم کے کباب ہیں, تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ویٹر ہو گئی ہوں, لیکن جیسے کہ سیخ کباب, شامی کباب, ریشمی کباب, چپلی کباب, بہاری کباب, تکا کباب. اور ذرا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ ہاں, دھاگا کباب, فش کباب, چلو کباب جو کہ شاید ایران کی ڈش ہے, اور چکن کے تکا کباب بھی ہوتے ہیں. ڈونر کباب جیسے آپ نے بتایا. صحیح, بالکل صحیح. اور فش کے بھی کباب ہوتے ہیں. یہ پاکستان سمیت مختلف خطوں میں تقریباً یکساں استعمال کی جاتی ہے. کباب جو ہے اس کے کچھ ہیلتھ کے نقصانات بھی ہیں. جو ہے ایک کباب جو ہے ہمارے جسم کو جتنی نمکیات چاہیے ہوتی ہے اس کا 98% جو ہے ایک کباب پورا کر لیتا ہے. اور جیسے ہماری کیلوری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے میری جتنی باڈی کی کیلوری ریکوائرمنٹ اگر 1200 ہے تو اس میں سے 1000 کیلوریز جو ہے ایک کباب سے پوری فنش ہو جاتی ہے. اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹ 150% شامل ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر اور دل کا مرض ہے ان کو کباب کم سے کم کھانے چاہیے. جی بالکل, کم سے کم کھانے چاہیے. لیکن یہ ایک اتنی گلوبل اور لذیذ ڈش ہے اینڈ ایزی ٹو میڈ کہ اٹس ہارڈ ٹو ریزسٹ. بالکل. اس کے ساتھ ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ہم وقفے کے بعد حاضر ہوں گے علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ. Hot 105. Gul Ahmed's winter collection brings you royal velvets, khadar, linen, corduroy and premium embroidered shawls to wrap yourself this season. Experience the true class and legacy of Gul Ahmed. Available in stores and online. Hot 105. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور میرے ساتھ زہرا ہیں جو کہ ہماری جونیئر فلاسفر ہیں اور فلسفے کے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں. تو زہرا آپ ہمیں بتائیں کہ ایپیسیٹس اور ایریسا اور ایکلیس پلوٹینس اور ایڈیسیا آف الیگزینڈریا, یہ 4 پروفیسر, یہ 4 فلاسفر جو تھے, ان کا فلاسفی کی دنیا میں کیا مقام ہے اور انہوں نے کیا ایسی باتیں کی ہیں کہ آج 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی ریڈیو FM 105 پر پاکستان جیسے ملک میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر شیشا, آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایپکٹیٹس کی. یہ ایک یونانی اسٹوئک فلاسفر تھے. اسٹوئسزم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ پورا ایک سوچ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ تھی. تو یہ ایک اسٹوئک فلاسفر تھے جو سن 50 سال میں پیدا ہوئے تھے اور یہ غلامی میں پیدا ہوئے تھے. یعنی ان کے جو والدین تھے یہ بھی غلام تھے اور جب یہ پیدا ہوئے تو یہ خود بھی ایک غلام تھے. اپنی جوانی میں یہ ایپافروڈیٹس کے غلام کی حیثیت ان سے انہوں نے اپنی جوانی گزاری اور فلسفے کا ان کو شروع سے ہی شوق تھا. ان کی حاکم کی مرضی اور اجازت کے ساتھ انہوں نے اسٹوئک فلسفی کو پڑھا. تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا سماج میں اسٹیٹس اور بھی بڑھ گیا تھا. روم کے اس وقت کے حاکم نیرو کی موت کے بعد ایپکٹیٹس کو آزادی حاصل ہوئی
اور وہ روم میں فلسفہ پڑھانے لگے. لیکن تقریباً جب وہ 40 سال کی عمر کے تھے تو روم سے تمام فلاسفرز کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اور ایپیکٹیٹس یونان کے شہر نیکوپولس چلے گئے. یہیں پر انہوں نے فلسفے کی اسکول کی بنیاد بھی رکھی تھی. ان کے بہت ہی قابل شاگرد ایریان ہیں جس نے ان کا کام آگے بڑھایا، ان کے کام پر کتابیں لکھیں اور لوگوں تک ان کی سوچ کو پہنچایا، اور یہ مانتے تھے کہ ایپیکٹیٹس کا فلسفہ سقراط کے فلسفے جتنا عظیم ہے. ایریان اپنے استاد کو بہت قابل اور طاقتور اسپیکر بھی مانتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ ایپیکٹیٹس کسی بھی انسان کو اپنی سوچ کی طرف مائل کر سکتے ہیں. وہ جو بولیں گے لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. ایپیکٹیٹس نے بہت سادہ زندگی گزاری. ان کے پاس گنتی کی کچھ چیزیں تھیں، یہ اکیلے رہتے تھے، اور اپنے بڑھاپے میں انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا اور اس کی تربیت کی. ایپیکٹیٹس کا ماننا تھا کہ تمام فلسفے کی بنیاد سیلف نالج ہے، یعنی ہمارے مطالعے کا پہلا موضوع ہماری جہالت اور ہماری غلط فہمی ہونا چاہیے. لاجک کے ذریعے ہمارے فیصلے درست ہوتے ہیں اور ان میں دلائل پیدا ہوتے ہیں. فلسفے کا وہ مانتے تھے کہ پہلا حصہ نظریے پہ مبنی ہے، کہ جیسے اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ جیسے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارا نظریہ ہے. اور فلسفے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ وجوہات کی بات کرتا ہے کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ ان وجوہات اور دلائل کو حتمی شکل دیتا ہے. اگر ہم نوٹس کریں تو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ریسرچ کویشچن ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم پروف کرتے ہیں. تو وہ بالکل اسی سوچ پہ انہوں نے اپنے فلسفے کو بھی کہ کس طرح فلسفہ آگے بڑھتا ہے وہ بھی اسی طرح بات کرتے تھے. ایپیکٹیٹس نے کئی کتابیں لکھیں اور ان کی جو 2 کتابیں ہیں ان کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. کون سی چیز ایسی ہے اور کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے جو کہ وجوہات اور دلائل پر مبنی ہونا چاہیے. وجہ تلاش کرنا اور سوچنا ایک بہت ضروری اور اچھی چیز ہے. اس سے انسان کو آزادی ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور اپنے جذبات پہ اختیار ہونے کی قوت ملتی ہے. اور یہی فلسفے کا پہلا مقصد ہے، اپنے ذہن کو پاک کرنا. ایپیکٹیٹس کا ماننا ہے کہ فلسفے سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سیکھنے ملتی ہے، اور شاید اسی لیے ایپیکٹیٹس نے فلسفے کو طرز زندگی قرار دیا ہے. ایپیکٹیٹس کی پرسنالٹی، کام اور ان کی لکھی گئی کتابوں سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اور ان میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے ان کا نام مارکس اوریلیس ہے، اور دوسرے فرانسیسی فلاسفرز بھی اس میں شامل ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ مارکس اوریلیس کا تعلق ایک بادشاہی گھرانے سے تھا، جبکہ ایپیکٹیٹس خود ایک غلام پیدا ہوئے تھے. لیکن ان کی سوچ اور ان کی جو فلاسفی تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی اپنے آپ سے متاثر کیا. اب ہم بات کریں گے مارکس اوریلیس کی. مارکس اوریلیس اینٹونیس ایک رومن بادشاہ اور ایک اسٹوئک فلاسفر تھے. کیونکہ ان کے جو استاد تھے وہ ایپیکٹیٹس تھے، وہ ان کی بھی فلاسفی اسٹوئکسزم سے ہی ریلیٹڈ تھی، تو مارکس کی بھی فلاسفی جو تھی وہ اسٹوئکسزم پہ بیسڈ تھی. یہ روم میں سن 121 میں پیدا ہوئے. 3 سال کی عمر میں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہیں ان کی والدہ اور دادا نے بڑا کیا اور پڑھایا لکھایا. بچپن ہی سے مارکس کو ریسلنگ اور باکسنگ کا کافی شوق تھا، اور اپنی جوانی میں انہوں نے اس کی ٹریننگ بھی حاصل کی. مارکس کو گھر میں تعلیم حاصل ہوئی اور وہ اس بات کے بہت شکر گزار تھے کہ انہوں نے تعلیم گھر میں حاصل کی ہے. ان کے ایک استاد تھے ڈوئگنیٹس، جن کا مارکس کی زندگی پر اور فلسفیانہ سوچ پر کافی اثر رہا تھا. وہ اپنے استاد کو دیکھ دیکھ کر ان کی عادتیں اپناتے تھے، اور 10 سے 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک فلاسفر کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا. وہ ایک یونانی کلوک پہن کر تعلیم حاصل کرتے اور رات میں زمین پہ سوتے تھے، اور ان کی والدہ کو بہت مشکل سے سمجھانا پڑا تھا کہ وہ بستر پہ سویا کریں نہ کہ زمین پہ. کیونکہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، ایک فلاسفر کی سوچ رکھتے تھے، اور اپنے استاد کی طرح وہ بھی جو ان کا استاد کرتے تھے وہ ان کا تھا کہ میں بھی بالکل اسی طرح کروں. اس لیے وہ ایک کلوک پہن کے تعلیم حاصل کرتے تھے جیسے اس زمانے میں ٹیچرز کیا کرتے تھے، اور زمین پہ سویا کرتے تھے. مارکس نے کتابت میں بھی بہت مہارت حاصل کی. اس کے لیے ان کے پاس 3 یونانی اور 1 لاطینی استاد تھے.
شاید یہی وجہ ہے کہ مارکس نے اپنی زیادہ تر سوچیں اور کتابیں یونانی زبان میں لکھی ہیں. مارکس نے کچھ جو کتابیں لکھی تھیں اس میں سب سے زیادہ جو فیمس کتاب ہے اس کو لوگوں نے میڈیٹیشن کا نام دیا ہے. اس میں انہوں نے انسان کی اپنی رہنمائی اور خود کو بہتر بنانے کے اوپر لکھا ہے. مارکس بہت ہی ذہین اور لاجیکل ایک ذہن رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، اور اسٹوئک فلسفی اور روحانیت کے نمائندے بھی تھے. ان کی اس کتاب کو اب بھی حکومتی خدمت اور فرض کی ادبی یادگار کے طور پر بہت اہمیت حاصل ہے. بہت سے مشہور حکومتی ماہرین نے اس کتاب کے ترجمے بھی کروائے اور اس کتاب کو بہت سراہا ہے. جان اسٹوارٹ مل، ون جیاباؤ جو کہ ایک چائنیز لیڈر تھے، اور بل کلنٹن جیسے جدید شخصیات بھی اس کتاب کو فلسفے کا بہت عظیم کام مانتے ہیں. اس کتاب میں وہ زندگی اور اس دنیا کے کچھ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ انسان کو شہرت اور خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور یہ کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی اگر یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو اپنے کام کی وجہ سے یاد رکھیں گے، اور کون آپ کو یاد رکھتا ہے کون یاد نہیں رکھتا اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. ذرا مرنے کے بعد کیا زندگی میں بھی لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، ہمیں ان سے کم فرق پڑنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ فلسفہ ہم یوز نہیں کرتے ورنہ ہم بہت خوش رہیں گے. ان کا سب سے اسٹرانگ فلسفہ یہی ہے کہ کائنات ہر لمحے بدل رہی ہے اور موت برحق ہے. وہ سوچتے تھے کہ انسان اپنی سوچوں پر کے بہت کنٹرول میں ہوتا ہے اور اپنی سوچ کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. ہمارے مسائل صرف ہمارے دماغ میں بنتے ہیں، اور ان سے انسان کا ناخوش ہونا انسان کی بہت بڑی کوتاہی ہے. اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہمارا کنٹرول باہر کے ایونٹس پہ اور دوسروں کے حالات پہ بے شک نہ ہو، لیکن ہمارا کنٹرول ہماری اپنی سوچ پہ ہوتا ہے. ہمارا دماغ باہر کے حالات سے بادر نہیں ہوتا جب تک کہ اسے بادر نہ کیا جائے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسری چیزوں سے پریشان ہونا چاہیں گے تو ہی پریشان ہوں گے، ورنہ آپ کا ذہن خود بخود پریشان نہیں ہوتا ہے. یہ جو فلسفی تھا ان کا سیلف کنٹرول بہت اچھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے پریشانیاں کم کرنے کے لیے اپنی سوچوں پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ وہ بار بار یہی بولتے ہیں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو مثبت ڈائریکشن میں لے جائیں، اس پر کنٹرول رکھیں اور اچھے کام کریں. تھیوڈور روزویلٹ نے اپنی پریزیڈنسی کے بعد 8 مہینے امیزون کے جنگلات میں گزارے تھے، اور وہاں وہ اپنے ساتھ 8 کتابیں لے گئے تھے، جن میں سے 2 مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشن کی کتاب تھیں اور ایک کتاب ایپکٹیٹس کی انکیریڈیون تھی. اور اب صدرا آپ نے گلیڈیٹر مووی کا نام سنا ہوگا. ہاں بالکل جی، گلیڈیٹر مووی کے شروع کے سین میں بھی مارکس اوریلیس کا کیریکٹر نظر آتا ہے جو کہ ایک بوڑھے ذہین بادشاہ ہیں. اور ایک اور مووی ہے سائلنس آف دا لیمبس، اس میں بھی مارکس اوریلیس کا ذکر آتا ہے. تو بہت ساری موویز بنی ہیں، منی سیریز بنی ہیں، رومن امپائر پہ بنی کہ ایمپررس پہ بنی ہے، اس میں بھی مارکس اوریلیس کا ذکر ہے. اور جو ریسنٹ کی موویز ہیں ان میں بھی بہت ان کا اہم کردار رہا ہے، اور بہت لوگ اس سے ان کی فلسفی سے متاثر ہوئے ہیں. اور مارکس اوریلیس کو ہمیشہ ہی صرف ایک بادشاہ کے طور پہ نہیں بلکہ ایک فلسفر کے طور پہ بھی یاد رکھا جاتا ہے. پتہ ہے ذرا ان کا مارکس اوریلیس کا میرا بھی ایک فیوریٹ کوٹ ہے. ہاں ان کا جو ہے میں نے کسی بک سے پڑھا تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اٹ از ناٹ اے ڈیتھ دیٹ اے مین شوڈ فیئر بٹ ہی شوڈ فیئر نیور بگننگ ٹو لیو. لائک انسان کو موت سے نہیں پر کبھی نہ زندہ ہونے سے ڈرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صدرا، جیسے کیسے انسان کیسے زندہ رہتا ہے یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اسٹوئک فلسفی پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کا کافی زندگی کی طرف ایک مثبت رویہ رہتا ہے. یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز سے محبت کرنی چاہیے، لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور جو بھی کریں ہم اپنے پورے دل سے کریں. ان کا ماننا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک
باعزت اور بامقصد زندگی گزارنی چاہیے. اور بامقصد زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان لوگوں کی مدد کرنا خاص کر کے جو شاید ہم جتنے خوش نصیب نہ ہوں. اس سے ہمیں تھینکفلنیس بھی ملتی ہے اور ایک مثبت سوچ بھی ملتی ہے. تو ذرا اس کے ساتھ ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ. Hot 105. Gul Ahmed's winter collection brings you royal velvets, khadar, linen, corduroy and premium embroidered shawls to wrap yourself this season. Experience the true class and legacy of Gul Ahmed. Available in stores and online. Hot 105. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ. اور ہم بات کر رہے تھے فلاسفی کے بارے میں اور ایپیکٹیڈس اور مارکس اوریلیس کے بعد ہم بات کریں گے پلوٹینس کے بارے میں. جی زیرا، پلوٹینس جو ہے وہ نیو پلوٹینزم کا بانی مانا جاتا ہے. نیو پلوٹینزم کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ نیو پلیٹونزم نام سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افلاطون یعنی پلیٹو کی سوچ کو آگے بڑھانے اور اس میں ایک ڈفرینٹ ایک پہلو لانے کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں. بالکل زہرا، انہوں نے پلاٹو کے جو خیال ہے ان کو آگے لے جا کر اس پہ بات کی ہے. وہ 204 عیسوی مصر میں پیدا ہوئے. اب وہ الیگزینڈریا اپنے 20s میں چلے گئے تھے اور جہاں پہ انہوں نے مختلف فلسفوں کے لیکچرز میں شرکت حاصل کی اور ان کو پڑھا، لیکن وہ کسی بھی فلسفے سے زیادہ مطمئن اور متاثر نہ ہوئے تھے جب تک ان کو اپنے استاد نہ مل گئے تھے. ان کے استاد کا نام امونیس سیکس تھا. اپنی استاد کی وفات کے بعد وہ روم واپس آ گئے اور جب وہ روم واپس آئے تو وہ 40 برس کے تھے. روم میں تقریباً انہوں نے 20 سال تک پڑھایا اور وہیں پر ان کو ایک اپنا پسندیدہ شاگرد یا دوست کہہ لیں پورفائری وہ ملے جو کہ پلوٹینس کی بایوگرافر اور ایڈیشن بھی کرتے تھے. پورفائری نے ان کی جتنی بھی کتابیں یا جو بھی ان کی کلیکشن تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پلاٹو کا جو کانسیپٹ ہے ایکچولی وہ 3 بنیادی چیزوں پر ہے، لیکن ان میں سے جو پہلا ایک کانسیپٹ ہے the one کا، اس پہ جو پورفائری نے ایک کتابوں کا مجموعہ جمع کر کے کیا تھا، اس کا نام اینیڈس ہے جو ابھی تک موجود ہے. ذرا تمہیں پتہ ہے جو کہ پلاٹو کا جو کانسیپٹ ہے the one، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ڈاکٹر سدھا، جب ہم نے پلیٹو اور نیو پلیٹونس جو زمانہ تھا اس کے بارے میں جب بات کی تھی تو the one کے کانسیپٹ پہ بھی بات کی تھی. اور the one یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل ورلڈ جو ہوتا ہے جہاں پہ جس سے ہر چیز آ رہی ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہو. تو جو the one کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی پلاٹو کا تھا، لیکن انہوں نے صرف اس کو ایز اے ڈسکرپٹ، لیکن اس کو ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کیا تھا کہ اس کے پیچھے کیا اس کی سائنس ہے. تو اس کو جو پلوٹینس ہیں انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور ایک ایسی چیز یا ایک ایسی یونٹی جہاں سے ہماری روحیں آئی ہیں تو اس کو پلاٹینس یہ the one کا نام دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت ہے، جو ہیومنٹی ہے، وہ ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے ان 3 فارمز. ایک انٹیلیجنس جس کو وہ ناؤز کا نام دیتے ہیں، ایک سول جو ہماری روح جو ہے وہ جس کو سائیکی کا نام دیتے ہیں، میٹر معدنیات یا میٹر یا فزیک جس کو کہتے ہیں. یہ تینوں ویسے الگ ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ون سے، دا کانسیپٹ آف ون سے. اور بالکل ابھی بھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم مائنڈ، باڈی اینڈ سول کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس وقت سے آیا ہے. ہاں یہ تب سے آیا ہے 200 عیسوی میں. زیرا یہ جو ہمارے فلسفی ہے پلوٹینس، ہی از اے فلاسفر ود این ایٹیٹیوڈ. وہ اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اچھا پورفائری جو ہے جو کہ ان کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ بھی اور ان کے دوست بھی رہے اور انہوں نے ان کی لائک وہ جیسے بھی جو تھے وہ جو پڑھاتے تھے اور جو چیزیں کہتے تھے ان سب کو کلیکٹ کیا، ان کو لکھا. تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پلوٹینس کو ایک انہیرنٹ ڈسٹرسٹ تھا، جو مٹیریل چیز یا جو مادیت جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ان پہ زیادہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری فزیک ہے وہ حقیقت سے کافی دور ہے
اور پورفیری کے مطابق ایک یہ چیز ہے کہ وہ پورٹرے اپنے آپ پہ بھی وہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب ان کی تصویر پینٹ کرانے کو بولا گیا تو انہوں نے انکار کیا. اچھا. اور ان کے بارے میں ایک اور بھی چیز مشہور تھی، وہ کبھی بھی اپنے لائک اینسیسٹری، لائک نسب یا خاندان یا بچپن یا اپنی جگہ، تاریخ یا پیدائش پر بات نہیں کرتے تھے، اور اس حوالے سے ذاتی اور سماجی زندگی اعلیٰ ترین کے اخلاقی اور روحانی معیارات کی نمائش بھی وہ کرتے تھے. مطلب وہ اپنی چیزوں کو بہت ہڈن رکھتے تھے. پلوٹینس نے خوشی کے اوپر اور ہیپینس کے اوپر بھی بہت بات کی ہے، اور کیسے انسان ہیپینس اچیو کر سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر صدرہ آپ نے پہلے بتایا کہ جو ان کی فرسٹ تھیوری تھی دا ون کے بارے میں، اور پھر جو چیزیں ایمینیشن آف فرام دا ون، مطلب جو چیزیں ون میں سے نکلی ہیں، جس میں انہوں نے انٹیلیجنس، روح اور جسم کے بارے میں بات کی تھی. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک خوشی حاصل کرنے کے لیے یا انسانی سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک یکجہتی میں ہونا ہوتا ہے. اور وہ یکجہتی ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پورفائری، ان کا ماننا یہ کہ پلوٹینس نے بہت دفعہ ان کو یہ ایکسپیرینس حاصل ہوا تھا جس میں وہ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے جو ون ہے اس کے ساتھ ایک سارا ان کا ایک ملاپ ہوا تھا. تو جو اصل وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں اس سے تو خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور جو مادی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ان سے زیادہ کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن انسان کو جو اصل خوشی ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب اس کا روح، جسم اور ذہن سب ایک ساتھ جڑا ہوا ہوگا اپنے اس ون کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہو زیرا. پلوٹینس کے بارے میں جو ایک اچھی اور ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خیال متعارف کروایا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو خوشی ہے وہ صرف شعور کے اندر ہی حاصل کی جا سکتی ہے. لائک سیلف جو ایک کانشیسنیس ہے، اب وہ جو کہ ایک ون سے آ رہی ہے، تو خوشی کا حاصل آپ کو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جب آپ شعور کے اندر جھانکتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جس نے حقیقی خوشی حاصل کی وہ بیماری، تکلیف وغیرہ سے بھی پریشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی توجہ سب سے بڑی چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. حقیقی یا اصل خوشی جو ہے وہ غور و فکر کے انتہائی اتھینٹک جو ہیومن کیپیسٹی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے، جو کہ روزمرہ جسمانی عمل یا جو بھی روزمرہ کے جو بھی اسٹریسز ہوتے ہیں ان سے افیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. ان کا ماننا ہے کہ جب ہم اپنے وجود سے، اپنے لائک بینگ سے جب سچے ہو جاتے ہیں تو ہم خود ہی خوبصورت یا خوبصورتی کے مالک ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو جاننے میں خوبصورتی ہے، اور بدصورتی دوسروں کے حکم کو جاننے یا ان کے ماننے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خود جب ہم اپنے اگلینس کا اعتراف کرتے ہیں، جب ہم کسی اور کے انفلوئنس میں آ کر اپنے وجود سے سچے نہیں ہوتے ہیں. ذرا یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ بات ہے ان کی، لیکن اٹس پوائنٹ کہ جو ہے نا اس پہ غور کیا جائے. ابھی آئی تھنک اس کو ہمیں اور اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اس کوٹیشن پہ. بالکل. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود کو پہچاننے کو خوبصورتی کہتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم بدصورت ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ خوبصورتی اور یا اگلینس اس کی ایک اچھی ایک ڈیفینیشن ہے، اور اگر ہم اس پہ ڈسکس کریں یا اس پہ اور پڑھائی کریں. اچھا ڈاکٹر صدرہ، آپ ان کی وفات کے بارے میں کچھ بتائیں، کیسے ان کی موت واقع ہوئی تھی؟ ہاں ذرا، یہ جو ہے پلوٹینس کافی سولیٹیوڈ، اکیلی زندگی گزاری ہے لاسٹ ایئرز جو ان کے ہیں. اور پورفائریا ان کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے 270 میں جو ہے ہی ڈائٹ، اور کیمپینیا میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کی وفات کی وجہ either there's a leprosy or it's a tuberculosis. تو جو ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ کافی لاسٹ جو ایئرس تھے کافی ڈپریسنگ ایئرس تھے. وہ اپنے دوستوں سے جو بھی ان کے احباب وغیرہ والے تھے ان سب سے دور چلے گئے تھے.
اور پھر ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. زہرا، اب پلاٹینس کے بعد ہم ایڈیزیا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ایڈیزیا جو یونانی فلسفہ دان عورت تھی اور وہ جو ہے الیگزینڈریا میں رہتی تھی. وہ نیو پلاٹینزم اسکول کی 5ویں صدی میں جو ہے نیو پلاٹینزم کی فلسفہ دان تھی. اور وہ جو ہے سیرینیس جو کہ ایک یونانی فلسفہ دان تھے اور نیو پلاٹینزم کے سربراہ تھے. ان کی شی از نون ایز اے کن آف ہیم. اور جو ہے سیرینیس کے 2 شاگرد تھے، پروکلس اور ہرمیاس. تو ہرمیاس ان کے موسٹ فیوریٹ شاگرد تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. اور جو ہے ہرمیاس کا فلسفہ کافی اچھا اور نیو پلاٹینزم کے ہی کانسیپٹ پر ہی مبنی ہے. اور جو ہے ان کو 2 بیٹے ہوئے اور ان کا نام امونیس اور ہیلوڈیوریس ہے. اور ابھی وہ بالکل ٹین ایجز میں ہی تھے تو ہرمیوس کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایڈیزیا جو ہے کیونکہ وہ خود بھی فلسفہ پڑھتی تھی تو پھر انہوں نے اپنی پوری جو بھی زندگی تھی اپنے بچوں کو فلسفہ کی تعلیم دینے میں اور اس کے علاوہ مصیبت زدہ لوگوں کی ضروریات کو دور کرنے میں گزاری. کیونکہ ایڈیزیا جو ہے سیرینیس کی رشتہ دار تھی اور انہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو جو ہے انہوں نے بھی ارسطو کی میٹا فزکس پر کافی تبصرہ کیا ہے. تو ڈاکٹر سدرا، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو خود ہی فلسفہ پڑھایا تھا؟ زہرا جو ہے نا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ہے ایڈیزیا ہے وہ سیرینس کی رشتہ دار تھی. ٹھیک ہے، تو سیرینس ایک بہت مطلب فلسفی دان تھے، بہت بڑے. تو ان کے 2 شاگرد تھے، ایک تو ہرمیاس تھے اور دوسرا پروکلس تھے. وہ دونوں ان کے فیوریٹ جو ہے اسٹوڈنٹس تھے. تو اس کی جو منگنی ہوئی تھی ایکچولی پروکلس سے ہوئی تھی. ہاں، تو پروکلس کو جو ہے ڈیوائن اوپر سے ہی سیٹ کہ مجھے منع ہے تو آئی کین ناٹ میری. تو پھر ان کی شادی ہرمیاس سے ہوئی. ہرمیاس کی جب انتقال ہو گیا تو پروکلس نے بھی، جو کہ فلسفی تھے، انہوں نے اس دونوں بچوں کو پڑھایا. تو ان لوگوں نے مل کر ان بچوں کو ریز کیا اور ان بچوں نے الیگزینڈریا میں کافی نیو اکیڈمیز اسکول میں کھولے. اور یہ جو ہماری ایڈیزیا ہے، شی از نون فار ہر بیوٹی، اپنی خوبصورتی کے لیے اور اپنی خوبیوں کے لیے کافی مشہور تھیں. تو ڈاکٹر سدرا، انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد شادی نہیں کی دوبارہ، حالانکہ وہ خود اتنی خوبصورت تھیں، اور اپنے بچوں کو پڑھانے پہ اپنی زندگی وقف کر دی. اور اس سے زیادہ بہتر اور عمدہ کام اور کیا ہو سکتا ہے فلسفے پہ جو انہوں نے کیا کہ ان کے بچوں نے اتنا آگے فلسفے کو بڑھایا ہے. بہت شکریہ زہرا، آپ نے آج ہمیں 4 ایسے فلسفیوں کے بارے میں بتایا جن کا ہمارے سماج کی تعمیر میں بڑا حصہ ہے. امید ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی. اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، مزید وقت کے ساتھ مزید باتیں کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور ہم دوبارہ سے یاد کرتے ہیں اس ایرانی والد کو جنہوں نے پچھلے ہفتے اپنی بیٹی کے بے ایمانہ قتل کے بعد اس کی قبر پر اس کی یاد میں ڈانس کیا، جس کو یاد کر کے ہی میرا دل بھر آتا ہے.